السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے غزوہ ہند کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اس بات کو کیسے مان لیا جائے کہ غزوہ ہند پاکستان ہی لڑے گا۔ مستقبل کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیث میں سعودی عرب سے مشرق کی سمت کسی ریاست کا ذکر آتا ہے، اور وہ ریاست اسلام کی مضبوطی میں اہم ترین کردار ادا کرے گی۔ مثلاً غزوہ ہند کی مشہور ترین حدیث جس کے مطابق ایک اسلامی لشکر پہلے ہندوستان فتح کرے گا، پھر اہل یہود کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑے گا۔ اسی طرح کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جب میرا دین پوری دنیا میں کمزور ہوگا تو مشرق سے اٹھے گا۔ ایک اور موقع پر فرمایا، مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، جس پر علامہ اقبال نے قسم کھائی کہ میرے عرب کو آئی تھی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں، وہی میرا وطن ہے، وہی میرا وطن ہے۔ غزوہ ہند کو سمجھنے سے پہلے آپ کو پاکستان کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ پاکستان ببرکت رات 27 رمضان کو محض وجود میں آیا۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ انتخاب تھا۔ اللہ نے اس عظیم ریاست کو وجود میں لانے کے لیے سال کی سب سے بہترین رات منتخب کی۔ بہت سے نیک لوگوں کو یقین ہے کہ جس رات پاکستان وجود میں آیا اس رات لیلۃ القدر تھی۔ یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مدینہ کے بعد پاکستان دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی تھی، لیکن مدینہ سے مماثلت کا معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں۔ مدینہ کو اس وقت مشرکوں یعنی بت پرستوں سے خطرہ تھا، اور ان مشرکوں کی مدد یہود کر رہے تھے۔ اور آج 1400 سال بعد اگر ہم آج دیکھیں تو پاکستان کو بھی اس وقت دنیا کی سب سے بڑے مشرک بت پرست بھارت سے خطرہ ہے، اور اس بت پرست ریاست کی مدد اسرائیل یعنی یہودی کر رہے ہیں۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ مدینہ کے مشرکوں کے خلاف 3 جنگیں ہوئی تھی، اور چوتھی جنگ فیصلہ کن جنگ تھی جس میں مکہ کو فتح کر دیا گیا تھا۔ پاکستان کی بھی بت پرستوں کے ساتھ اب تک 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، اور چوتھی جنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت بڑی فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ پاکستان اور مدینہ دونوں کے ناموں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، اور مدینہ طیبہ کے نام کا بھی مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں غزوہ ہند کی پیشن گوئی فرمائی، اگر میں نے اس غزوے کو پا لیا تو اس میں اپنا جان و مال خرچ کر دوں گا، پھر اگر میں اس میں مارا گیا تو افضل شہداء میں شمار ہوگا، اور اگر زندہ واپس آ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آگ سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، یعنی جہنم سے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، اور مسند احمد کا بھی ریفرنس ہے، اس میں 288 نمبر ہے۔ پھر اگر روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ہند کے حکمرانوں کو بھیڑیوں کو جکڑ کر لاؤ گے تو عیسی ابن مریم کو شام میں پاؤ گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے غزوہ ہند آخری زمانہ کی ایک بہت ہی اہم جنگ ہے، جس کے اندر جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کی شرارتوں کی وجہ سے بیت اللہ شریف پر قبضے کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ لڑی تھی، یعنی جنگ بدر، بتوں کو ختم کر دیا تھا، کعبہ کو آزاد کرایا تھا۔ جس طرح وہ ایک بہت ہی اہم جنگ تھی، اسی طرح آخر الزمان میں جو شرک اکبر ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ ہند کی سرزمین سے یعنی کہ بتوں کی پوجا کو ختم کر دیا جائے گا، یعنی غزوہ ہند اس وقت لڑی جائے گی جب امام مہدی کا دور ہوگا۔ اس دور کے اختتام میں دجال نازل ہوگا، اور وہ صرف 40 دن کے لیے رہے گا، اور اس کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ غزوہ ہند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی اور اس کا تاریخی پس منظر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس لشکر کو فتح دیں گے، یہاں تک کہ وہ ہند کے بادشاہوں کو قید کر کے لائیں گے۔
گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیں گے، پھر وہ بیت المقدس کی طرف لوٹیں گے اور وہیں سب نے مریم سے جا ملیں گے۔ سیدنا سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گروہ میری امت میں ایسے ہیں جنہیں اللہ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا، ایک وہ جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسی ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کرے جو غزوہ ہند کو پائیں گے، ہمیں بھی صحیح معنوں میں غزوہ ہند کے اندر شامل ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سب کی مشکلیں آسان کرے، ہمارے پاکستان پر رحم فرمائے، ہم سب پر آسانیاں فرمائے، ہماری مشکلیں آسان فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور کرے۔ آخر دعوانا من الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔